اور اس पंडित کی नौजवान बेटी पर फूंक मारी। तो देखते ही देखते सब लोगों के सामने पंडित की बेटी एक बड़ी छिपकली बन गई। जैसे ही ये लड़की छिपकली बनी तो इसने अल्लाह वाले दरवेश की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया ताकि ये अपना जहर इस दरवेश पर उगल सके। लेकिन इस दरवेश ने इस पंडित की बेटी पर एक और फूंक मारी और इस पंडित की बेटी जो छिपकली बन गई थी कि सारे जिस्म को आग लग गई। अब इसका सारा जिस्म आग में जल रहा था, ये आग में चीखें मार रही थी। अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑनेस्ट जी ए स्टोरीज। दोस्तों, आज हम एक ऐसा खूबसूरत और इबरतनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप इस वाक़ये में देखेंगे कि जब एक अल्लाह के नेक बंदे ने एक जालिम और बदकार जादूगरनी को इंसान से छिपकली बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक गांव था और इस गांव में अल्लाह ताला की तमाम नेमतें मौजूद थीं। अल्लाह ताला ने इस गांव के लोगों को खूब मालो दौलत दिया हुआ था और इस गांव का हर शख्स अमीरो कबीर था। इस गांव में ऐसी ऐसी नेमतें मौजूद थीं कि जिन्हें देखकर इंसान अक्सर औकात तकब्बुर कर बैठता है। इस इलाके में गुरूर व तकब्बुर और हसद जैसी बीमारियां फैली हुई थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस इलाके के सब लोग गैर मुस्लिम थे, सब लोग हिंदू थे और सब लोग बुतों की पूजा किया करते थे। सिवाय चंद घरों के जो मुसलमानों के थे, बाकी सब लोग काफिर और हिंदू थे। इस इलाके के लोग अपनी शान व शौकत और अपनी दौलत पर खूब नाज और तकब्बुर करते थे, क्योंकि इस इलाके का हर शख्स दौलतमंद था। हर शख्स के पास वाफिर मिकदार में रुपए पैसे थे और किसी को भी दौलत की कमी नहीं थी। इस इलाके में अल्लाह ताला की दी हुई बेशुमार नेमतें थीं। इस इलाके में नहरें भी थीं, बागात भी थे और हर तरफ सब्जा ही सब्जा था। अब इस इलाके में जितने गैर मुस्लिम और काफिर मौजूद थे, सब के सब दौलतमंद और रईस थे, सबके पास बेतहाशा दौलत थी। दूसरी तरफ इस इलाके में जो चंद घर मुसलमान लोगों के थे, वो सब गरीब थे। मुसलमानों के पास दो वक्त की रोटी खाने को बड़ी मुश्किल से मिलती थी। इस गांव में इन सब हिंदुओं का एक सरदार था और ये इस इलाके का पंडित भी था। ये पंडित ना सिर्फ हिंदू और गैर मुस्लिम था, बल्कि ये पंडित काले जादू में खूब माहिर था और इस इलाके के सब लोग ये बात जानते थे कि ये पंडित अपने इल्म और अपने अमल में इतना माहिर है कि ये किसी को भी सजा दे सकता है। इसलिए यहाँ मौजूद सभी लोग, खास तौर पर मुसलमान, इस पंडित से खूब डरते थे। दिन गुजरते गए और इस पंडित के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। ये पंडित चूंकि खुद हिंदू था, इसलिए इसकी बेटी भी हिंदू थी। ये पंडित चूंकि खुद काले जादू में माहिर था, इसलिए इसने बचपन ही से अपनी बेटी को काला जादू सिखाना शुरू कर दिया। इसकी बेटी बचपन ही से काले जादू में खास दिलचस्पी रखती थी और आहिस्ता आहिस्ता ये काला जादू सीखती गई। खुदा की कुदरत के जब ये लड़की नौजवान हुई तो ये काले जादू में अपने बाप से भी ज्यादा माहिर हो गई। पहले तो लोग सिर्फ इस हिंदू पंडित से डरते थे, अब मुसलमानों के लिए एक नई मुसीबत ये भी आ गई थी कि इस हिंदू पंडित की नौजवान बेटी अपने बाप से ज्यादा काले जादू में माहिर थी और अपने बाप से ज्यादा मुसलमानों से नफरत करती थी। इस पंडित की ये बेटी काले जादू में इस कदर माहिर थी कि ये अपने काले जादू से मुसलमानों को
जानवर बना देती थी। इसने अपने घर में काम करने के लिए मुलाजिमों के तौर पर मुसलमान रखे हुए थे, और अगर कोई मुसलमान इसके घर में काम करने से मना करता या इसका कोई हुक्म पूरा न करता तो ये फौरन इस पर काला अमल करके इसको एक इंसान से किसी बंदर या दूसरे जानवर की शक्ल में तब्दील कर देती। पंडित की ये नौजवान बेटी खूबसूरत भी थी और अना पसंद भी थी, अपने आप पर गुरूर और तकब्बुर भी करती थी। इसका ये तरीका था कि ये अपने हिंदुओं के साथ तो बड़े प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन मुसलमानों के साथ इसका रवैया बहुत बुरा था। ये हर वक्त मुसलमानों को तंग करती थी। जब इस इलाके में इस पंडित और इसकी बेटी का जुल्म हद से बढ़ गया तो एक दिन एक बूढ़ा मुसलमान अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में सर रखकर रो के अर्ज करने लगा, या अल्लाह, तू जानता है कि हम बहुत ही थोड़े लोग इस इलाके में रहते हैं। हमारी तादाद इतनी नहीं है कि हम हिंदुओं के साथ मुकाबला करें। या अल्लाह, इस बस्ती में जो तेरे चंद नाम लेवा हैं, ये हिंदू पंडित और उसकी बेटी इन्हें खत्म कर रहे हैं। या अल्लाह, अपने नाम लेवा मुसलमानों की मदद कर और हमारी मदद के लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे कि जो न सिर्फ ताकतमंद हो बल्कि वो इस हिंदू पंडित और हिंदू पंडित की नौजवान बेटी के काले जादू का मुकाबला भी कर सके। क्योंकि ये दोनों काले जादू में माहिर हैं, इसलिए कोई आम मुसलमान इनसे मुकाबला नहीं कर सकता। इधर मुसलमान अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे थे और उधर वो हिंदू पंडित की बेटी मुसलमानों को अपने इशारों पर नचा रही थी, मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म सितम कर रही थी, मुसलमानों को जानवर बना रही थी। एक दिन यूं हुआ कि यह हिंदू पंडित अपने कुछ गुलामों के साथ अपने इस इलाके की सैर को निकला। ये हिंदू पंडित बड़े मुतकब्बिराना लहजे के साथ अपने इलाके की सैर कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ का सरदार था और इसे अपने इलाके में किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि लोग इससे खौफ खाते थे। खैर, ये हिंदू पंडित सैर कर रहा था कि अचानक इस हिंदू पंडित की नजर एक सांप पर पड़ी जो दूर से हिंदू पंडित की तरफ आ रहा था। इस सांप को देखकर इसके सिपाही थोड़ा घबराए और ये पीछे हटने लगे। तो ये हिंदू पंडित कहने लगा, तुम इस सांप से डरते हो, मैं अभी अपने जादू से इसे खत्म कर देता हूँ। ये कहकर इस हिंदू पंडित ने आंखें बंद कर लीं और ये दिल ही दिल में कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि इसके मंत्र मुकम्मल होते और ये सांप पर जादू करता, ये सांप हिंदू पंडित के करीब आ गया और इसने आकर हिंदू पंडित को डस लिया। सांप इंतहाई जहरीला था और ये डस कर आगे निकल गया। इधर जैसे ही सांप का जहर हिंदू पंडित के जिस्म में फैलने लगा, फौरन हिंदू पंडित पर जहर ने अपना असर शुरू कर दिया और ये पंडित वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इस हिंदू पंडित को कुछ होश नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इधर जब हिंदू पंडित के मुलाजमों ने इसकी ये हालत देखी तो इन्होंने फौरन उठाकर पंडित को अपने घर पहुंचा दिया और इसकी इस नौजवान बेटी को खबर कर दी कि इस तरह तुम्हारे बाप पंडित को एक सांप ने डस लिया है। और सांप इतना जहरीला था कि पंडित जी उसी वक्त बेहोश हो गए थे। उस हिंदू पंडित की नौजवान बेटी ने पहले तो अपने अमल के साथ अपने बाप को तंदुरुस्त करने की कोशिश की और अपने बाप का इलाज करने लगी, लेकिन इसका कोई भी अमल इसके बाप पर असर नहीं कर रहा था और इसके बाप की हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी और चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था। इसने फौरन इस इलाके में ऐलान कर दिया कि शाही तबीबों को फौरन बुलाया जाए। उसी वक्त इलाके के बड़े बड़े नामवर तबीब हिंदू पंडित का इलाज करने के लिए आ गए। इन बड़े बड़े हकीमों में एक हकीम ऐसा भी था जो मुसलमान था।
لیکن اس کے تعلقات پنڈت کے ساتھ ٹھیک تھے، کیونکہ اکثر اوقات بیماریوں میں یہی حکیم پنڈت کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ حکیم بظاہر تو پنڈت کا خیر خواہ نظر آتا تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ بھی مسلمانوں کی اس حالت پر کڑتا رہتا تھا اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا تھا۔ لیکن یہ حکیم واضح طور پر اس پنڈت کی بغاوت کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر میں نے بغاوت کر دی تو ہندو پنڈت مجھے بھی مروا دے گا اور مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم بڑھ جائے گا۔ اس لیے مجھے ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا پڑے گا۔ خیر اس علاقے کے سارے حکیم اور یہ مسلمان حکیم بھی اس ہندو پنڈت کے قریب موجود تھے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن زہر اپنا اثر دکھا رہا تھا اور ہندو پنڈت کو کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب حکیموں نے ہندو پنڈت کی بیٹی کو کہا، اب ہمیں لگتا ہے کہ پنڈت کا آخری وقت آ چکا ہے، اب زہر قابو سے باہر ہے، ہم اس پر مزید قابو نہیں پا سکتے۔ ادھر کمرے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر ایک سفید داڑھی والا بزرگ سبز لباس میں ہندو پنڈت کے دروازے پر آیا اور اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو دروازے پر کھڑے ہوئے نوکروں نے اس کو باہر روک دیا اور اندر نہیں جانے دیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ سفید داڑھی والا بزرگ جو دیکھنے سے ہی وقت کا ولی لگ رہا تھا، ان لوگوں سے کہنے لگا، میں ایک حکیم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پنڈت سردار کا علاج کر دوں، کیونکہ اس کا علاج میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی پنڈت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ملازموں اور نوکروں نے اس بزرگ کی یہ باتیں سنی تو انہیں حیرانگی ہوئی اور یہ کہنے لگے، ہم نے پہلے تو آپ کو کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا، آپ تو اجنبی لگتے ہیں، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے پنڈت کی طبیعت خراب ہے اور اسے سانپ نے ڈسا ہے؟ یہ بزرگ ان نوکروں سے کہنے لگا، میری مانو، یہ وقت سوال جواب کرنے کا نہیں، تمہارے سردار پنڈت کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، مجھے فوراً اندر جانا ہوگا، وگرنہ تم اپنے پنڈت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ اس اللہ والے بزرگ درویش نے اتنے باروب اور متاثر کن لہجے میں ان نوکروں کو مخاطب ہو کر یہ سب کچھ کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نوکروں اور ملازموں نے اس درویش کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ درویش اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ پنڈت ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے اور باقی سب لوگ کھڑے پریشان پنڈت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ درویش فوراً آگے بڑھا اور اس نے پنڈت کی اس جگہ پر جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اپنے دل میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پنڈت کا زہر ختم ہوتا گیا اور پنڈت صحت کی طرف لوٹنے لگا۔ وہاں کھڑے سب لوگوں نے، خاص طور پر حکیموں نے یہ دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور پریشان بھی ہو گئے اور اس اللہ والے درویش سے پوچھنے لگے، آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آپ نے ہمارے پنڈت کا علاج کس دوا سے کیا ہے؟ اتنی دیر میں یہ پنڈت بھی اٹھ بیٹھا اور یہ بالکل صحت مند ہو چکا تھا۔ پنڈت کی بیٹی نے ساری کہانی پنڈت کو سنا دی کہ کس طرح آپ کو سانپ نے ڈسا اور آپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ سب حکیموں نے جواب دے دیا تھا۔ پھر یہ درویش آپ کے پاس آیا اور انہوں نے آپ کے زخم پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری، آپ فوراً سے صحت یاب ہو گئے۔ پنڈت نے جیسے ہی یہ ساری کہانی سنی تو یہ اس درویش کے اس عمل سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ یہ خود بھی ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے جس نے اپنے جادو کے ذریعے سے میرے جسم سے وہ سب زہر کھینچ لیا ہے۔ اس لیے پنڈت نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ وہ درویش اب کہاں ہے
تو اس نے بتایا کہ ابھی ابھی باہر نکلا ہے۔ جب سب حکیم اور پنڈت کی بیٹی نے باہر آ کر دیکھا تو یہ درویش سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کو کامیاب کیا اور اس کی وجہ سے اس پنڈت کو شفا مل گئی۔ جب اس پنڈت اور سب لوگوں نے اس درویش کو سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے دیکھا تو یہ سب سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب پنڈت جانتا تھا کہ اس سے دشمنی ہمیں تباہ و برباد کر دے گی، کیونکہ یہ ہم سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ پنڈت اس اللہ والے سے کہنے لگا، آپ نے ہماری جان بچائی ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ انعام کے طور پر آپ کو کچھ عطا کریں۔ یہ کہہ کر پنڈت نے ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہنے لگا، یہ ایک خاص نسل کا گھوڑا ہے، اس پورے علاقے میں اس نسل کا دوسرا گھوڑا آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے خاندان کی نشانی کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا تمہیں انعام کے طور پر دے دوں۔ یہ اللہ والا درویش کہنے لگا، آپ مجھے انعام کے طور پر گھوڑا تو دے رہے ہیں، لیکن گھوڑے کی خدمت کون کرے گا؟ گھوڑے کا چارہ کون کاٹے گا؟ اور گھوڑے کا خیال کون رکھے گا؟ اتنا اعلیٰ گھوڑا مجھ سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ یہ پنڈت اس درویش سے کہنے لگا، آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کو اتنی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہم دیں گے تو ساتھ میں گھوڑے کی خدمت کرنے کے لیے ملازم بھی دیے جائیں گے۔ یہ اللہ والا درویش کہنے لگا، اچھا اگر آپ مجھے گھوڑا بھی دیں گے، گھوڑے کی خدمت کرنے کے لیے ملازم اور نوکر بھی دیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر میں یہ عیش و عشرت لے کر اکیلا کہاں جاؤں گا، کہاں پر رہوں گا، کیونکہ میں تو شہر میں اجنبی ہوں۔ یہ پنڈت سن کر کہنے لگا، آپ اس بات سے بھی بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو ایک عالی شان محل بنوا کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ہم اپنی اس نوجوان اور خوبصورت بیٹی کی شادی بھی تم سے کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں میری ایک ہی شرط ہے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنا دین چھوڑنا ہوگا اور ہمارے دین میں آنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح تم سجدہ کر رہے تھے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں اسلام چھوڑ کر ہندو ہونا پڑے گا، اور دوسری بات یہ کہ جو علم اور جو جادو آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے۔ دراصل یہ ہندو پنڈت ایک جادوگر تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ وہ جادو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، جس جادو کے ذریعے سے کسی انسان کو فوراً صحت یاب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ اللہ والا درویش کہنے لگا، جان لو کہ میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، میں تو اس ذات کا ایک عاجز بندہ ہوں جس کے بندے تم سب لوگ بھی ہو۔ وہ الگ بات کہ تم اس وقت غلط راہ پر ہو اور بھٹکے ہوئے ہو۔ مجھے کوئی جادو وغیرہ نہیں آتا، بس میں نے اس ذات کا نام لے کر وہ ذات کہ جو تمام چیزوں پر پوری قدرت رکھتی ہے آپ پہ زخم پر پھونک ماری اور آپ اس سے صحت یاب ہو گئے۔ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ پھر یہ درویش کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی خدمت کے لیے ملازم بھی دے رہے ہیں، ایک عالی شان محل بھی بنوا کر دے رہے ہیں، میری شادی بھی کروا رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کی اس خوبصورت بیٹی سے شادی کر لوں گا اور کل کو میرے بچے پیدا ہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی بچہ مر گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ یہ سن کر پنڈت کہنے لگا، حضور آخر بچے آپ کے ہوں گے، تکلیف اور دکھ تو آپ کو ہوگا، رونا بھی آپ کو ہی پڑے گا۔ یہ سن کر اللہ والا درویش کہنے لگا، اے پنڈت جان لو کہ اگر اتنی عیش و عشرت لے کر بھی مجھے رونا پڑے تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنے اسی حال میں رہوں۔ میں اپنے دین میں خوش ہوں، میں اتنی عیش و عشرت لے کر رونا نہیں چاہتا۔
بس میں ایک خاص مقصد کے لیے اس علاقے میں آیا ہوں، اگر میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر یہ ہندو پنڈت کہنے لگا، آپ کا کون سا خاص مقصد ہے جو آپ کو یہاں لے آیا ہے؟ یہ درویش کہنے لگا، تم نے اور تمہاری اس نوجوان بیٹی نے یہاں کے غریب اور بیچارے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا ہے۔ بس میں یہاں کے مسلمانوں کو تمہاری قید سے آزاد کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر پنڈت کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ میری بیٹی ایک بہت بڑی جادوگرنی ہے اور اس نے اپنے کالے جادو سے بہت سے انسانوں کو جانور بنا دیا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو تم ہماری بات مان لو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، وگرنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو یہاں کے پہلے مسلمانوں کا ہم حال کرتے ہیں۔ یہ درویش اطمینان اور مسکراہٹ کے ساتھ اس پنڈت سے کہنے لگا، تمہاری بیٹی نے بہت کمزور انسانوں کو جانور بنایا ہے، ذرا یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے، ذرا یہ مجھ پر اپنے کالے جادو کا عمل کر کے دیکھے تو میں مانوں۔ اتنا سنتے ہی پنڈت نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا کہ وہ اس درویش پر کالا جادو کر دے اور کالے جادو سے اس درویش کو کسی جانور کی شکل میں بنا دے، اور ادھر اس پنڈت کی نوجوان بیٹی اپنے منتر پڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ یہ پنڈت کی بیٹی کچھ کر پاتی، اس اللہ والے درویش نے دل میں کچھ پڑھا اور اس پنڈت کی نوجوان بیٹی پر پھونک ماری۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگوں کے سامنے پنڈت کی بیٹی ایک بڑی چھپکلی بن گئی۔ جیسے ہی یہ لڑکی چھپکلی بنی تو اس نے اللہ والے درویش کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تاکہ یہ اپنا زہر اس درویش پر اگل سکے، لیکن اس درویش نے اس پنڈت کی بیٹی پر ایک اور پھونک ماری اور اس پنڈت کی بیٹی جو چھپکلی بن گئی تھی کہ سارے جسم کو آگ لگ گئی۔ اب اس کا سارا جسم آگ میں جل رہا تھا، یہ آگ میں چیخیں مار رہی تھی۔ جب یہ منظر اس پنڈت نے دیکھا تو پنڈت اللہ والے درویش کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضور آپ میری بیٹی کی حالت پر رحم کریں، اسے معاف فرما دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میں اور میری بیٹی مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ والا درویش کہنے لگا، نہیں، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے۔ ہاں، اگر تمہاری بیٹی صحیح ہونے کے بعد اپنے برے کاموں سے توبہ کر لے اور یہاں کے مسلمانوں کو تنگ نہ کرے تو میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو پہلے والی شکل میں بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس پنڈت نے وعدہ کر دیا اور پھر اس اللہ والے درویش نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول بھی فرما لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑکی چھپکلی سے دوبارہ انسان بن گئی۔ جیسے ہی یہ انسان بنی تو یہ فوراً اس درویش کے پاس آئی اور اس سے اپنے اس عمل پر معافی مانگنے لگی، اور پھر یہ اس درویش سے کہنے لگی کہ اب میں اور میرا والد جو پہلے پنڈت تھا آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے اس اللہ والے درویش کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے بستی کے باقی لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا اور سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ کیسے ایک اللہ والے کی کرامت سے ایک پورا گاؤں جو پہلے ہندو تھا نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا سلوک اور اپنا رویہ بھی بہتر کر دیا۔